ایک صحافی ہے وہ سوال کرتا ہے، ایک دفعہ سوال کیا جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ بھائی سوال کر دیا آپ کو نہیں جواب دینا، نو کمنٹس ختم، ہمیں تو یہی چیز سکھائی گئی تھی. لیکن اب دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بتائیں چڑھ جاتا ہے بندہ. جی نہیں مصطفیٰ صاحب. شاداب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارشد صاحب کا کہنا یہ بالکل بجا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے طیب بلوچ والا، یہ قابل نفرین بھی ہے، قابل افسوس بھی اور قابل مذمت بھی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں نا، اخلاقیات ہیں، اس کا دامن دو طرفہ طور پہ چھوڑا جا رہا ہے. سیاسی جماعتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ برداشت کا عنصر کم ہے. یہ اوورال سوسائٹی کا ڈائلما سمجھ لیں کہ برداشت کا عنصر کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ہائپر ہوتے ہیں اور اس نہج تک بات پہنچتی ہے کہ وہ تشدد. اب سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں جرنلسٹ قتل بھی ہوتے رہے، کئی واقعات ایسے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات جن کو روکنا ضروری ہے، تو اس کے لیے صرف ایک فریق کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مطلب میں اپنی کم مائیگی جو ہماری ہے اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سوال جو ہے نا، آپ نے خود یہ ابھی کہا ہے کہ جی سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. دوسری بات اہم یہ ہے کہ آپ اپنا من پسند جواب کیوں چاہتے ہیں. دیکھیں ایک شخص نے اگر سوال کا جواب اس سے آپ نے لینا ہے تو اسے ایک تو بات ہے ٹوکے نہ جواب کے دوران، اخلاقیات یہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بطور جرنلسٹ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنا سوال کر کے تحمل کا مظاہرہ کروں، تحمل کا بھی کروں، تحمل بھی اور تحمل بھی ہو. کیسے ہو؟ وہ یہ ہو کہ ہم جواب جو وہ دے رہے ہیں اس کو نوٹ کریں، اس کو براڈ کاسٹ کریں، اس کو ٹیلی کاسٹ کریں، اس کو تحریر میں لائیں، جو مرضی کر لیں، وہ ہمارا اختیار ہے. اور اس کو سلانٹ بھی دے دیں، اس کی اینگلنگ بھی، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ توقع رکھنا کہ جی وہ جو میں نے پوچھا ہے وہ اسی کے نظریے کے تحت جواب دے، یہ غلط تھا. ایک تو یہ ہے. لیکن تشدد کا عنصر جو ہے نا، اس کی کسی طور جو ہے وہ تعریف نہیں، توثیق نہیں کی جا سکتی. کیسے کہ انہوں نے جس انداز سے، یہ ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے بروٹلی مارا ہے، اور ایک نہیں ہے 4-5 جرنلسٹ اس کا نشانہ بنے. وہ ویڈیو آپ کوئی غور سے دیکھیں، اس ویڈیو میں واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ طیب بلوچ سمیت جن ساتھیوں کو ہمارے جو ہے مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، حملہ ہوا، وہ ان کے خلاف کوئی پہلے ہی ذہن بنایا ہوا تھا سیاسی کارکنوں نے. میں پی ٹی آئی پہ صرف نہیں کہتا کہ تحریک انصاف کے لوگ ایسے، ہر جماعت میں اس طرح کا عنصر موجود ہوتا ہے جو ہائپ کریٹ کر دیتا ہے. اور وہاں جس انداز سے انہوں نے مارنا شروع کیا تھا، اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنا ذہن سازی کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ جی یہ ہوگا تو یہ ہم کریں گے. اگر اس سے پہلے مطلب میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ علیمہ خان کو انڈا مارا گیا، بالکل یہ بھی غلط ہے. اچھا اب اس کا تاثر کیا دیا گیا؟ اس کا تاثر یہ دیا گیا کہ میڈیا جہاں کھڑا ہے وہاں سے انڈا آیا ہے. اب وہ خواتین جو ہے جرنلسٹ نہیں تھی، چلے شکر ہے کہ یہ تصدیق ہو گئی. بعد میں کسی نے کہا کہ لیڈی کانسٹیبل تھی، کسی نے کہا جی سیاسی جماعت کی کارکن تھی، مخالفانہ عمل تھا، انتظامیہ نے بھیجی تھی. اس سے ہٹ کے ہر اس ایکٹ کا جو ہے نا، ہر اس ایکٹ کا جو کسی بھی طرح غیر اخلاقی ہے، نازیبا ہے، بیہودہ ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے. کیوں کی جانی چاہیے؟ اس سے مذمت سے پہلے، مذمت کا وقت آتا ہے اس وقت جب یہ ایکٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے. یہ تربیتی فقدان جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، ہمارے جرنلسٹوں میں بھی ہے. میری ارشد انصاری صاحب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، لاہور پریس کلب کے صدر ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے بھی تربیتی سیشن ہونے چاہیے. جرنلسٹوں کی یہ تربیت بہت ضروری ہے، اخلاقیات، خاص کر ان بچوں کی جو بالکل نوخیز، نوآموز ہیں، اور ایسے بچے جو ابھی پروفیشن میں آئے ہیں، اخلاقیات سے آری ہیں یا تربیت کا فقدان ہے. ان کو بلا کے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی جب کسی جگہ جاتے ہیں تو شائستگی، شستگی، برداشت، تحمل، یہ سارے وہ اخلاقیات ہیں جن کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق دیا تھا. ہم اس سبق پہ چل رہے ہیں، نئے آنے والے جو ہے نا وہ بے ہنگم پن کا شکار ہے. اگر شاداب صاحب ہم یہ رویہ دو طرفہ، اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی کریں، سیاسی جماعتیں، اچھا سیاسی جماعتوں میں تربیت تو بہت دور کی بات ہے، کارکن سازی ختم ہو گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو مائیں ہیں وہ باندھ ہیں، بالکل وہ تو تربیت ہی نہیں کرتی کسی کی. اچھا شاہ جی اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ارشد صاحب سے ایک چیز اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے انڈے والی بات کی ہے ارشد صاحب، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پر جوتا اچھالا گیا، خواجہ آصف صاحب کے منہ پہ سیاہی ملی گئی، احسن اقبال صاحب کو تو گولی لگ گئی بازو پہ. لیکن
کیا ان کے کارکنوں نے کسی صحافی پہ حملہ کیا؟ نہیں، یہ بالکل یہ تینوں واقعاتی آپ نے جو کہا ویسے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جوتا بھی پھینکا گیا، انہیں لگا، اور واقعی اس کے منہ پہ خواجہ صاحب کے سیاہی بھی پھینکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا ریئیکشن ہوا تھا۔ اس کا جو انڈے والی بات ہے، یہ نعیم مصطفیٰ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ کسی ایک معزز خاتون کو آپ انڈا مار دیں، اور مجھے لگتا ہے وہ بھی کوئی پری پلانڈ قسم کا کوئی معاملہ تھا کہ جی وہ یہ میڈیا کی طرف سے انڈا آ گیا۔ میڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ کسی خاتون ایک سیاسی لیڈر ہے اس کے اوپر انڈا مارنا؟ ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو میں میڈیا کا انڈا تو یہ ہے نا، نہیں، وہاں میڈیا تو ہے، اب آپ کے پاس یہ قلم ہے، آپ کے پاس یہ کیمرہ ہے، مائک ہے، ہم تو قلم اور مائک سے مارتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ ہمارا تو کام مارنا نہیں ہے، نہ تشدد کرنا ہے، نہ لڑائی کرنا، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن شاداب صاحب یہ پہلا واقعہ تھوڑا ہے، اس سے پیچھے DSNGs کو انہوں نے نظر آتش کیا، لاہور میں کیا، کراچی میں کیا، کارکنوں میں تشدد کیا، عمران خان کے ساتھ جو فائرنگ والا واقعہ تھا، اس کے بعد بے انتہا لوگوں کو انہوں نے مارا، ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات نعیم صاحب نے بہت اچھی کی کہ ہمارے میں برداشت ختم ہو گئی، پیشنس کا لیول لو گیا۔ یہ جو واقعہ تھا رائیونڈ کا، جو 2 بھائی سگے قتل ہوئے، وہ پیشنس ہی تھی نا۔ ایک 30 روپے کے پیچھے 2 سگے بھائی جوان وہ قتل ہوتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ بیچارہ 130 روپے کے درجن کیلے تو کہتے ہیں 30 روپے تو کاٹ لے، نیپال ہے۔ اس چکر میں نے تو پوائے کیوں؟ 30 روپے کے پیچھے 2 اور 2 4 لوگ گئے۔ یہ برداشت جو ہے نا، یہ پیشنس ختم ہو گئی ہمارے میں، برداشت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات سن لیں یا قتل و غارت ہو جاتی ہے 30 روپے کے پیچھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو آپ نے شاداب صاحب کہے، یہ واقعی ہوئے ایسے واقعات۔ اور یہ بات بھی نعیم مصطفیٰ صاحب بالکل درست ہے کہ تھوڑا انہوں نے نعیم صاحب نے بات کی ہے کہ واقعی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے میں بھی کوئی ٹریننگ کا فقدان ہے، بہت زیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ مائک کس طرح کرنا ہے، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ کھلاتے جرنلسٹ ہیں اور اس میں بدنام سارے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایسے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے، اور یہ ہر جگہ ہونے چاہیے، اور لاہور پریس کلب کے سب کلبز میں کرانے چاہیے۔ ایسے سینئرز آپ کو، شاداب صاحب آپ کو، نعیم مصطفیٰ صاحب جیسے جو لوگ ہیں، ان کو سینئرز کو بلا کے کم از کم لیکچرز دینے چاہیے کہ بھائی اب یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر ڈیجیٹل ہے، آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں تو کھڑا نہیں ہونے آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی فقدان ہے، اور جو لوگ ہمارے میڈیا میں کام کر رہے ہیں، کم از کم انہیں اپنے اس کو حدود و قیود کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہماری حدیں کا ہے، ہم اپنی حدیں بھی پار کرتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں دیکھیں، یہ ٹریننگ کی جو بات ہے، یہ بات ہم نے شاہ جی کرائے ٹریننگ سیشن، AI کے کورسز کرا رہے ہیں، دوسرے کرا رہے ہیں، مائک کا، اور کافی لوگوں نے انٹرسٹ بھی لیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور پریس کلب میں یہ کام ہوگا اور جاری رہے گا، تاکہ آپ جیسے لوگ آگے نئے لوگوں کو سکھائیں۔ دیکھیں، میں بھی بیٹھا اس سیشن میں، کچھ مجھے بھی سیکھنے کو ملا۔ انسان تو سیکھتا رہتا ہے، شاداب تو سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے۔ یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی میں اکلے کل ہوں، میں سب کو سیکھ گیا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے نعیم صاحب سے سیکھ لینا، کوئی لفظ آپ نے مجھ سے سیکھ لینا، لوگ یہ لرننگ پروسیس تو آپ کے مرنے تک جاری رہتا ہے۔